کل خفاش درندے اور جلدار موضوعہ اور سورنی کے دودھ پینے والے کے فضلات کا تذکرہ ہے۔ آج گفتگو ہے اس حلال گوشت جانور سے جس کے قول و غایت پاک ہونا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حلال گوشت جانور کے فضلات و پیشاب پاک ہوا کرتا ہے، لیکن 3 حیوانات ایسے آ گئے درمیان میں کہ جو ذرا شک ڈال گئے۔ ایک تو ہے گدھا، دوسرا ہے گھوڑا اور تیسرا ہے خچر، کہ یہ بھی کیا حلال ہے یا حلال نہیں۔ حلال ہے تو ان کے بھی فضلات پاک، پیشاب پاک، اور اگر حلال نہیں ہے تو اس کے فضلات پاک نہیں، اس کے فضلات پیشاب پاک نہیں۔ تو اصل بحث ان 3 جانوروں میں آج گدھا، گھوڑا اور خچر، آج اس میں جو ہے گفتگو چلے گی۔ یہ تھوڑا محل اختلاف ہوگا، باقی جو ایک قانون اپنی جگہ پر ہے کہ حلال گوشت جانور کے فضلات و پیشاب پاک ہو، لیکن یہ چونکہ اسی میں چکر میں کہ حلال ہے یا نہیں، اس میں جو اختلاف تھوڑا سا ہو، اس وجہ سے اس کے فضلات میں بھی خود بخود آٹومیٹکلی اختلاف واقع ہو گیا، تابع ہو گیا۔ بنانا اور ماں باپ کو باندھنا بھی مسئلہ ہو جائے گا، سارا مر کا نجس ہو جائے گا اگر گھوڑا کا نجس ہو۔ یہ بات صحیح کہی ہے، یہ بالکل ملنگ نکلی پورے سے، صحیح ملنگ ہے۔ میں تو سب استثناء ہے، بلکہ اگر ان کے بارے میں آپ نے کچھ کہہ دیا تو آپ کی شامت آ جائے گی بابا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد کسی صاحب نے وہاں پر گلجرا کے بارے میں جو کہہ دیا کہ بھائی یہ آپ کے کیا کام آتا ہے، تو پھر اس کی شامت آ کے بیچارے کی ملنگ لوگ سب چپڑ کے اس کے پیشاب پکانا اس کا نجی سے تو پھر تو خراب ہو جائے گا۔ لوگ تو تبرک سمجھ لیتے ہیں اپنے نجیس کے لیے، لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ ویسے ہی شریعت نے پاک کہا، اس لیے وہ جھگڑے والا ماحول بھی ختم۔ آئیے گفتگو کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئے جن کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، اس میں اجماع قطعی اصحاب کے درمیان ہے کہ بالکل پاک ہے۔ اس کے علاوہ موثقہ عمار ابن ابی عبداللہ علیہ السلام، ان کی روایت بھی موجود ہے، قال کل ما اکل لحمہ فلا بأس بما یخرج منہ، ہر وہ حیوان جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس سے جو کچھ نکلے گا اس میں کوئی حرج نہیں، یا پیشاب ہو یا فضلات جو بھی نکلے اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ عمار کی موثقہ ہے۔ صحیح زرارہ بھی موجود ہے کہ انہما، یعنی امام صادق امام باقر علیہ السلام دونوں نے ارشاد سنائے، لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمہ، تم اپنے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے جب کسی ایسے جانور کا پیشاب لگ جائے کہ جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ یہ دوسری روایت آ گئی قرب اسناد سے، ابن بختری عن جعفر عن ابی ہے، جو ہے اس میں جو ہے روایت موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال لا بأس بقول ما أكل لحمه. پیغمبر نے ارشاد فرمایا امام علیہ السلام کے بس وقت جو ہے درمیان واسطے سے کہ کوئی حرج نہیں اس حیوان کے پیشاب میں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ وارد ہوا ہے ذیل صحیح عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ سے کل ما یؤکل لحمہ ہر وہ حیوان کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے فلا بأس بقولہ اس کے بول میں کوئی حرج نہیں. اتنی ساری روایتیں موجود ہیں کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب اور فضلات پاک ہوا کرتے ہیں. لیکن گدھا گھوڑا اور خچر میں اس کے بولو اور رس یعنی فضلات کے اندر طہارت کی صورت میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ پاک ہے یا نہیں. مشہور اس بات پر جاتے ہیں کہ پاک ہے. یہ گھوڑا کھچر اور یہ گدھا دو الگ الگ جانور جنس دو الگ چیزیں ہیں. دونوں الگ ایک ہے. نہیں گھوڑا الگ ہے گدھا الگ ہے. نہیں گدھا اور کھچر گدھا اور خچر وہ دونوں سے مل کر بنتا ہے. وہ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے. دونوں کا ملاپ سے بنتا ہے. یعنی گھوڑا اور گدھا وہ ملاپ کرے تو اس کے نتیجے میں خچر پیدا ہوتا ہے. اس کو بغل بھی کہتے ہیں اس لیے کہ نا وہ طاقتور گدھے کی طرح ہوتا ہے. خچر جو ہے نا بڑا طاقتور گدھا ہوتا ہے. وہ دور کے سفر میں بڑا کام آتا ہے. فرماتے ہیں کہ بول و فضلات ان تینوں حیوانات کے مشہور قول کے نزدیک پاک ہیں. جبکہ متقدمین میں سے کچھ لوگوں نے مشہور کی مخالفت کرتے ہوئے ابن جنید نے نجس مانا اور شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے بھی اپنی بعض کتب میں نجس مانا. یہ متقدمین اور متاخرین میں سے اور الفیلی اور غیر الفیلی باقی جو ان کے تابعین تھے وہ لوگ بھی بول اور اوراس کے نجس ہونے کی طرف جاتے ہیں. بلکہ صاحب حدائق نے تو اصرار کیا ہے کہ ان تینوں حیوانات کے پیشاب نجس ہیں. اگرچہ کہ بعض لوگوں نے ان کے پیشاب کے اندر تردد کیا ہے لیکن تردد کے باوجود صاحب حدائق بڑا اصرار کرتے ہیں کہ یہ پیشاب نجس ہے تینوں کا گدھا گھوڑا اور خچر. تو یہ خلاصہ ہے کہ اختلاف واقع ہے. مشہور تو کہتے ہیں پاک یعنی مشہور کے مقابل میں جو لوگ متاخرین اور متقدمین میں سے وہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نجس ہے. منشأ اختلاف اس مسئلے میں خود اختلاف روایات چونکہ مختلف ہو گئی اس لیے اقوال علماء میں بھی اختلاف واقع ہو گیا ہے. جہاں پر جملہ از روایات میں وارد ہوا ہے جن جملہ روایات میں صحیح روایت بھی ہے اور موثقہ روایت بھی ہے. جس میں یوں کہا گیا الامر بغسل ابوال الخیل والحمار والبغل. کہتے ہیں کہ گدھے گھوڑے اور خچر کے پیشاب کو دھونے کا امر کیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دھونے کا امر کیا گیا ہے اس کا مطلب لازمی ہے. امر جو ہے دلالت وجوب کرتا ہے. اس لحاظ سے موثقہ اور صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دھونا واجب ہے یعنی نجس کی طرف اشارہ ہے. اور ہم پہلے اپنے محل میں بیان کر چکے کہ امر بغسل ارشاد بنجاسات جیسے کہ فہم عرفی اس بات کا تقاضا
ادا کرتا ہے کہ امر بغسل یہ بحسب فہم عرف یہ نجاست پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک روایت. دوسری روایت صحیح حلبی ہے، جس میں تفصیل بیان کی گئی قول اور مدفوع کے درمیان، قول و غائط کے درمیان تفصیل روایت میں ذکر کی. یہاں پر روایت صحیح حلبی نے نفی کیا بحث کو، کوئی حرج نہیں، عن روس الحمیر یعنی گدھے کی لید، وعمرت بغسل ابوالها اور کہا کہ گدھے کے پیشاب والی چیز کو دھویا جائے. تو دونوں میں تفصیل قائم کہ فضلات میں کا کوئی حرج نہیں، عن روس الحمیر کہ گدھے کی لید سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی حرج نہیں. وَأَمَرَتْ بِغَسْلِ أَبْوَالِهَا اور یہ روایت جو صحیح حلبی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پیشاب کو دھونا لازم ہے. وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي عَدَمِ الْمُلَازَمَةِ اور یہ روایت خاص طور پر صریح طور پر بیان کر رہی کہ فضلات اور پیشاب میں ایک دوسرے میں کوئی لازم و ملزوم نہیں کہ یہ بھی پاک ہو تو وہ بھی پاک ہو، یہ نجس ہو وہ نجس ہو، دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں. پیشاب نجس ہے اور جو فضلات پاک ہیں. یہ صریح طور پر خود روایت نے ذکر کیا کہ گدھے کی لید کو پاک سمجھو اور پیشاب کو نجس سمجھو، اس لیے کہ اس کو دھونا واجب ہے. بس یہ روایت حلبی کوئی صریح بیان کر رہی ہے کہ ملازمہ نہیں ہے. قول حیوانات اور مدفوعات حیوانات کے درمیان کہ دونوں کے درمیان نجاست میں کوئی ملازمہ موجود نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے توہم کیا. اور چونکہ ہمارے پاس مدفوع کی نجاست پر کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے سوائے ملازمہ کے، عدم قول بفصل کے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. اور روایت تو صریح طور پر کہہ رہے کہ امیر کے فضلات سے اجتناب کی ضرورت نہیں اور پیشاب کو دھونا ضروری ہے، صریح طور پر ذکر کیا ہے. تو ایسی موجودگی میں دونوں کے اندر ملازمہ کیسے قرار دیں گے؟ عدم قول بفصل کیسے، بلکہ قول بفصل موجود ہے یہاں پر، کہاں عدم قول بفصل کیسے لے کر آ جائیں گے؟ اس لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو قول بفصل کے کاٹ سکے اور عدم قول بفصل کو ثابت کر سکے. بس چونکہ دلیل موجود نہیں ہے جس میں عدم قول بفصل کو ثابت کر سکے، جبکہ اس کے مقابل میں قول بفصل موجود ہے اس مقام میں خاص طور پر صریح طور پر، بس اس لیے کوئی جزا نہیں کہ گدھے کی لید پاک ہوگی اور کلام منحصر ہے صرف ابوال یعنی پیشاب. اور مقتضا اخبار متقدمہ یہ ہے کہ پیشاب کو نجس ہونا چاہیے کیونکہ اسے دھونے کا حکم قرار دیا گیا ہے. آپ نے نجاست والی روایتیں ملاحظہ کی جس میں یہ کہا گیا کہ گدھے، خچر اور گھوڑے کے پیشاب کو نجس قرار دیا جا سکتا ہے، دھونے کا حکم موجود ہے. جس میں بعض صحیح روایتیں تھیں، بعض موثقہ روایتیں تھیں، دونوں معتبر ہیں. اس کی بنیاد پر پیشاب تو نجس ہے. لید کے بارے میں کچھ علماء نے کہا وہ بھی نجس ہے، لیکن
بعض نے اس کو نہیں مانا اور تفصیل کے قائل ہیں۔ یہ تھی روایت نجاست کے ساتھ کہ فضلات اور پیشاب کو نجس مانا جائے، گھوڑے خچر و گدھے کے یہ روایت میں تینوں کا ذکر ہے یا ایک کا ذکر ہے؟ تینوں کا ذکر ہے۔ امر بقصد الابوال الخیال والحمار والبغل، تینوں کا ذکر ہے، تینوں کے الفاظ آئے بات۔ ان نجاست والی روایت کے مقابل میں ہمارے پاس دو روایتیں موجود ہیں جو ان کے پیشاب اور فضلات کو پاک قرار دی ہے۔ لیکن یہ پاک والی روایت میں ایک خرابی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، دونوں روایتیں ضعیف ہیں جو پاک والی۔ اگر مشہور کا اعتماد کرنا صحیح ہو ان دونوں روایتوں پر جو پاک والی ہیں، اور دونوں روایت کی بنیاد پر وہ فتوی طہارت دیتے ہیں، تو ہم اگر مشہور پر اعتماد کرنے کو صحیح مانیں تو کبرا تمام، یعنی طہارت مانی جائے، ان تینوں کے اندر طہارت مانی جائے۔ اگر جو ہے ہم کہیں کہ مشہور جو اس روایت ضعیفہ میں عمل کرتے ہیں اور ان کا اعتماد اس کو ہم صحیح مانیں تو کبرا تمام ہے کہ مشہور کا اعتماد کرنا رہی روایت ضعیفہ پر، اس کو ضعف سند سے قوت کی طرف نکال کر لیا جاتا ہے، اور اس کا ضعف سند عمل مشہور کے ذریعے جبران ہو جایا کرتا ہے۔ بس حکم بطہارت یوں کہیں گے کہ روایات جبران بسند ہوتا ہے مشہور کے عمل کرنے کی وجہ سے، اور یہ فتویٰ دیں گے طہارت ابوال حیوانات ثلاثہ، اور ان دونوں روایت سے تعارض نہیں کرتی وہ روایت جو دلالت کرتی کہ اس کے پیشاب کو نجس سمجھا جائے، جیسے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں صاحب ہدایت کی تعارض کرتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں روایت صریحی طور پر طہارت بیان کر رہی ہے، اور اخبار نجاست ظہور در نجاست، ظہور پر صریح مقدم ہوا کرتا ہے۔ ظہور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں دھونے کو کہا ہے، دھونے سے صریح نہیں کہا ہے کہ نجس ہے۔ دھونا الگ مطلب ہے، نجس صریح طور پر کہنا الگ مطلب ہے۔ دھونا جو ہے ممکن ہے کہ احتیاط کی بنیاد پر ہو، دھونا ممکن ہے کہ ذرا اچھا ہے اس بنیاد پر ہو، اور دھونا ممکن ہے اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ واجب بھی ہو، یہ بھی کہتا ہوں احتمال ہے، لیکن صریح نہیں ہے۔ اس لیے آخوی کہتے ہیں کہ طہارت والی روایت بالکل صریح ہے کہ پاک ہے، نجاست والی روایت صریح نہیں ہے، دھونے کو کہا ہے۔ دھونا عام میں از نجاست ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نجاست ہو اس لیے دھونا ہے، ہو سکتا ہے پاک ہو لیکن احتیاط کے مطابق دھوئے، ہو سکتا ہے ذرا اچھا لگتا ہے کہ پیشاب لگ گیا تو دھو لیا جائے، یہ سارے احتمالات دھونے میں احتمالات موجود ہیں۔ آپ نے پیاز کھانا بنایا کراہت کرا تو اور احتیاطاً دھویا جائے تو اچھی بات ہے، کوئی گندگی سے انسان کو بچنا اچھا لگتا ہے، نہیں اس لحاظ سے ممکن ہے دھونے کو کہا، تو بہت سارے احتمالات، صریح نہیں ہے۔ ظہور تو ہے کہ دھونے کا امر جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن ظہور ہے، ظہور کے مقابلے میں صریح ہو۔ آپ کو اس مبنا کو نہیں مانتے؟ اس مبنا ہمارے اصحاب جو ہے وہ جابر ذات میں سند، ایک جگہ مانتے ایک جگہ نہیں مانتے، وہ اس کو
مانتے ہیں کہ جب کوئی صحیح روایت ہو اور اصحاب اعراض کریں تو صحیح روایت میں کوئی خلل پیدا نہیں کرے. اور اسی طریقے سے کہ ضعیف روایت ہو اس میں ہمارے اصحاب جو ہے وہ جبران سند نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر ہمارے اصحاب سے بھی زیادہ ہے کہ مشہور نے بہت زیادہ کثرت میں مقدار میں مانا ہے اور اس نے فتویٰ دیا ہے. ہاں لیکن بس وہ اس کو جو روایت کے ساتھ ملا کر کے کوئی اگر اعتماد کرنا صحیح مانتا ہے, اس لیے کہ کوئی اگر اعتماد کرنا صحیح مانتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے. اگر کچھ لوگ نہیں مانتے ٹھیک ہے اپنا ان کا یہ کہ کچھ اصحاب کا عمل کرنا وہ کافی نہیں ہے, بلکہ مشہور ہے تو شاید ہو سکتا ہے وہ کافی سمجھتے ہیں. شہرت فتوائی ہے یعنی عملی شہرت ہے. پاک والی روایت کی موجودگی میں اس کو واجب وجود پہ عمل کرنا تو مشکل ہے. وہ روایت تو موجود ہے. کون سی روایت؟ پاک کی روایت موجود ہے. پاک روایت موجود ہے لیکن ضعیف ہے. وہ ضعیف کا جبران کہ تقریباً سمجھ 100 میں سے 90 علماء نے, بڑے بڑے مشہور علماء نے عمل کیا اور کہا کہ نہیں پاک مانا ہے. اب اتنی بڑی تعداد میں یہ مانا ہے کہ وجہ ہوگی. صحیح ہے لیکن اس میں بھی دھونے کا لفظ ہے, وہ ظہور رکھتا ہے. ظہور جو ہے اس کے مقابلے یہ طاعت والی روایت سری ہے, سری مقدم ہے اس ظہور کے اوپر. اس لحاظ سے جو ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشہور کو جبران سند مانتا ہے عملی طور پر تو پھر طہارت والی روایت مقدم ہو جائے گی نجاست والی, کیونکہ طہارت والی روایت صریح طور پر پاک بنا لکھا ہے, جبکہ نجاست والی اس روایت میں نجس پر صریح طور پر نہیں لکھا ہے, خالی دھو لو کا بس. دھولو سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ نجس ہو گیا اس لیے دھونے کا ہوگا, لیکن صریح نہیں ہو اس لیے صریح مقدم ہوا کرتا ہے ظاہر پر. چنانچہ طہارت والی روایت کو ایک ضعیف اور ایک ضعیف نہیں, دونوں ضعیف, دونوں ضعیف, لیکن جبران سند مشہور کے عمل و فتویٰ دینے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں یہ فتویٰ ہے. سر اس میں ویسے عام طور پہ ضعیف روایتوں کو لیتے ہی نہیں, دونوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں لیکن جبران سند ہو گیا مشہور کے عمل کرنے کی, اس لحاظ سے یہاں پر کافی حد تک اس میں طاقت پیدا ہو. اس لیے جو ہے یہاں پر مانا تو ہے لیکن بہرحال ابھی بھی قیل و قال باقی ہے. ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے, ابھی تک تو ایک مرحلے تک بات پہنچی ہے. ابھی کافی قیل و قال باقی ہے کہ شاید کل کا دن پورا اس میں نکل جائے, اس پہ ثابت کریں گے کہ پاک ہے نجس, اس کے سلسلے میں مزید تائیدات پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.